بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی اور انسانوں کے لیے بڑے ہی خوبصورت قوانین اور پرنسپلز سیٹ کیے، اور جن لوگوں نے اس دور میں یا آج کے دور میں ان قوانین پہ عمل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اس دنیا میں مثال اور اگزامپل بنا دیا ہے۔ اس دور میں یہ پرنسپل صحابہ میں تھے، لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں اور آج تک دیتے ہیں، قیامت تک دیتے رہیں گے۔ صحابہ کو سینکڑوں سال اگر ہم نے یاد رکھا ہے، اگر ہم آج بھی ان کا تذکرہ کر کے اپنے لیے مسرت کا اور خوشی کا باعث سمجھتے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف یہی چیز ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف تعلیمات کے طور پہ نہیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں بھی اپنانے کے لیے اختیار کیا تھا۔ اور آج وہی پرنسپلز ہمیں برطانیہ میں نظر آتے ہیں تو لوگ برطانیہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق ہیں، وہاں پہ یہ ہے وہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مکروہ چہرہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کے ہاں کوئی نرم پہلو اور گنجائش نہیں ہے، لیکن صرف ایز اے انسان اگر دیکھا جائے تو ہم ان کا تذکرہ، لوگ ہمارے تذکرہ کرتے نہیں تھکتے، جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ یہ ہے، وہ وہاں پہ وہ ہے۔ تو ان کے پاس اگر کچھ ہے تو یہ وہی پرنسپلز ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عنایت فرما کے اس دنیا سے گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو شخص کسی مومن سے دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو ہٹا دیتا ہے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ ایسے شخص کو آخرت کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ ہماری کس قدر تگ و دو ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ کوئی مسلمان پریشان ہے تو ہم اس کی پریشانی کو اگر حل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ یا آپ ہمارے سرکاری اداروں میں چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں کہ کوئی پریشان حال آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے محافظ بن کے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ ہمارے محافظ ہی ہمارے حقوق کے لٹیرے ہیں۔ غریب آدمی پریشانی میں ان کے پاس جاتا ہوا ڈرتا ہے، تنخواہ وہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لے رہے ہیں اور کام مسلمانوں کو مسلسل پریشان رکھنے کا کر رہے ہیں۔ کیسے اس ملک میں سدھار آئے گا؟ قوانین کے محافظ پریشانیاں دور کرنے والے ہی پریشانیاں دے رہے ہیں، تو پھر کسی سے کیا امید رکھنی ہے؟ بہرحال ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، گزارے لائق لوگوں کو ان کے گھر والے بھی یاد نہیں رکھتے، گزارے لائق لوگوں کو ان کے گھر والے بھی یاد نہیں رکھتے، اور اگر کوئی شخص عالی شان زندگی گزار کے جائے تو اپنے تو کیا پرائے بھی اس کا بڑی دیر تک تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ اسلام نے جو پرنسپلز دیے ہیں ہم عمومی طور پہ سوچتے ہیں یار دوسروں سے ہم بڑے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، بس زبردست ہے، گزارا چل رہا ہے۔
گزارے لائق مت بنے، مثال کے لائق بنے، آپ کی لوگ مثال دیں معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے کنبے اور قبیلے میں، خاندان میں مثال دیں لوگ کہ فلاں بندہ یار سبحان اللہ، کیا اس کا اخلاق ہے، کیا اس کے معاملات ہیں، کوئی جھول نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، دنیاوی پریشانی کو دور کیا کسی مومن سے، اللہ آخرت میں اس کی آخرت کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اور آخرت میں کوئی صرف ایک آدھی پریشانی آنی ہے، کیوں جی 50,000 سال کا دن ہے اور پریشانیوں سے لبریز ہے، ایک سے ایک مشکل گھاٹی ہے، کہیں پہ آپ کو پیاس کی ضرورت پڑنی ہے، کہیں پہ آپ کو پسینے سے بچنا ہے، کہیں پہ آپ کو اندھیرے سے بچنا ہے، کہیں پہ آپ کو تیز تلوار سے بھی تیز دھار سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کہیں پہ کوئی ضرورت ہے، کہیں پہ کوئی ضرورت ہے، کہیں پہ کوئی پریشانی، کہیں پہ کوئی پریشانی۔ صدق اللہ العظیم۔